ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا تھا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اکیلی اپنی یونیورسٹی جاتی۔ یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ وہ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا۔ بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا۔ کہا کہ جب کمرہ گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، مگر شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف بھاگنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا جو پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سارا واقعہ من و ان سنا دیا اور قسم کھا کر کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ جس وقت اس کی آنکھ لگی اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ نوجوان وہاں کیوں پڑا تھا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب یہ شخص اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نوجوان کو ایسی حالت میں پایا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ لڑکا ہمارے پاس لایا گیا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ ہی جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا، تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ لڑکی کے باپ نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، یہی کہا کہ میں ایک استاد ہوں۔ لڑکے نے احتراماً اپنی ساری کہانی سچ سچ بتا دی۔ کہنے لگا کہ کل ایک لڑکی رات کے وقت بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں پناہ دے چکا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کمرے میں نہیں رکوں گا، خود باہر بیٹھ جاؤں گا، مگر پھر شیطان اس کے بارے میں مجھے پھسلانے لگا۔ میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی اس وقت مجھے جنت کی ایک حور لگی۔ دیکھ کر مجھے طرح طرح کے خیالات آئے، مگر میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور فوراً ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ لیکن باہر آ کر بھی شیطان مجھے مسلسل اس لڑکی کے بارے میں پھسلاتا رہا۔ غلط خیالات میرے ذہن میں آتے۔
اب میں نے تہیہ کر لیا کہ جب بھی مجھے شیطان برائی پر اکسائے گا میں اپنی انگلی آگ میں جلاؤں گا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو اس برائی سے باز رکھوں، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا ہوں۔ نوجوان نے اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کر دی۔ وہ شخص جو اس کی کہانی سن رہا تھا یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ نوجوان بلند کردار کا ہے۔ اس نے خوشی سے چلا کر کہا، لوگو گواہ رہو، میں نے اس نیک کردار لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں، اپنے اس برے کاموں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان باتوں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب، دبدبا اور سزا کا ڈر ہی بٹھایا ہے۔ اسی لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر مختلف برائیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے دلوں میں تربیت خوف خدا پر کی، تو ان کی اولاد نے بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر فعل سے واقف ہے، اور انسان جب اس سوچ پر کاربند ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز اسے بہکا نہیں سکتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔